گا، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں امام اسماعیل صاحب، وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ امام اسماعیل صاحب۔ ما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يومئذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء صدق الله العلي العظيم. میں وقت کی مد نظر رکھنیاں وا سب تو پہلے پٹوار اور کشمیر نے ویلفیئر ٹرسٹ نے صدر سیاسی اور سماجی شخصیت پلوان چودھری محمد راسب صاحب گزارش ہے کہ تساں آؤ اس ٹرسٹ نے بارے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین صدق اللہ العظیم. سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر ملے پھر انہیں سلام کروں. مجھے تو ہوش ہی نہیں، آپ ہی مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں. صدر تقریب جناب چودھری محمد لطیف صاحب، مہمانان گرامی جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. دور نزدیک سے دوست آئے ہیں، باٹن سے، سٹار گروپ، ناٹنگھام سے، باقی جو دوست آئے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس تقریب کی رونق کو دوبارہ کیا. میں اپنی میٹھی تے پٹواری زبان اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کرسا. جیڑے اگر ذکر ہوا مائی فیورٹ چپ شاپ، انہوں نے آنر جناب چودھری لطیف صاحب، دوسرے چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اساں انہوں نے بہت ہی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ یہ اتھا انہاں بڑا خوبصورت ڈیرا بنایا وا، جس وچ اساں بلکہ دور دراز کو دوست اشنے نو اتھا گپ شپ مارنے نو، بڑی خاطری کرنے نو. عموماً اس وقت دنیا نے بڑے سنگین صورت اختیار کری گئے نو تے اساں
اس والے نال ڈسکس کرنے مگر میں ایک مسئلے کی ٹچ کر سا جس کی وجہ نال پٹھوار اینڈ کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ کا جڑا ہمارے دے وجود وچ آیا ہے کہ مہنگائی اس ملک وچ بھی بڑی مہنگائی ہے، اسی کوئی شک نہیں، مگر اتنے چلو کسی نے کسی طریقے نال پیسے اشنے دینے، اگر کوئی پینشن آ رہا ہے اسی پینشن ہے، جڑا کم نہیں کرنا سوشل سیکورٹی دینی ہے، مگر حالات اتنے اچھے نہیں پھر چلو گزارا ہونا ہے۔ مگر پاکستان وچ اتنی مہنگائی ہے کہ غریب لوگوں کا اتنے جینا جڑا ہے مشکل ہو گیا۔ اگر ایک مزدور 1200 وہ دیہڑ لانا ہے، شاید ہفتے 2 جڑے لگن یا اسے 3 جڑے لگن، اس رقم نال اس اپنا گھر چلانا ہے، 2 وقت کی روٹی، بچیاں کی تعلیم تربیت، انہوں نے فیساں، اپروں اللہ نے فضل و کرم نال جڑے بجلی کا بل ہے بڑا خیال ہے 200-300% اپر گیا ہے، اور اس پر بڑی مزے کی گل ہے کہ رنگ برنگے ٹیکس لگے ہوئے، انہوں واسطے بہت ہی مشکل ہے۔ سارے گراں گرد نوال نے دوست یار مومنٹ میسج بھی کرنے تساں اساں سارے کی یہ نہیں میں ایسے کر رہے ہیں، تساں بھی بھائی ساری مدد کرو، حالات اتنے اچھے نہیں، تساں اساں اپنے طور پر سارے مدد کر رہے ہیں، مگر چودھری لطیف صاحب جنہوں اساں کی بلایا انہوں اساں کی یہ گل آخی کہ میں اپنے طور پر سالانہ 10 سے 12 لاکھ نے پیکج رمضان میں تقسیم کرنا غریبوں کی، تو تساں چند بندے جڑے ہو 4-5 جڑے اساں اتنے کھلتے بھی ہوں بڑا ساتھ دیو تاکہ اساں مضبوط ہوئی ہے جتنی بھی ہو سکنی غریبوں نے مسکینوں نے یتیموں نے مدد کرا۔ اساں ہے ٹھیک ہے جی، اساں ضرور تساں نال شامل ہو ساں، تو اس حوالے نال اساں اکٹھے ہوئے ہاں اور اس کا نام رکھا ہے پٹھوار اینڈ کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ۔ اساں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جڑے نہایت غریب ہے جنہوں نے فیساں نہیں دے سکنے، بچیاں کی شادیاں نہیں ہو سکنیاں، انہوں نے اساں مدد کرا یا اس دارے کی مدد کرا جڑا واضح طور پر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر دیا۔ تساں دوستاں گیا بھائیاں گیا بزرگاں گیا یہ اپیل ہے کہ تساں سارے نال تعاون کرو، زکات ہوئے صدقہ ہوئے للہ ہوئے کچھ بھی اپنا کوئی نہ کچھ اساں کو حصہ دیو تاکہ اساں یہ اپنا کام جاری رکھاں۔ میں امید کرنا کہ تساں ضرور ساری مدد کرسو، اور اس وچ کوئی ہیڈن ایجنڈا کوئی نہیں، نہ ہی سیاست نہ ہی کوئی اور مطلب اس طرح دنیاوی کوئی مسئلہ ہے، خالصتاً غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے واسطے اساں یہ تساں کی تکلیف دیتی ہے، اور تساں نا شکریہ ادا کرنے کہ تساں آئے ہو۔ میں امید کرنا کہ تساں ضرور ساری مدد کرسو۔ آخر وچ جتنے مہمان باہروں آئے ہوں جناب سٹار گروپ برٹن تھو مرزا تنویر احمد، راجہ قمر صاحب، چودھری ارشد صاحب، باقی انہوں نے دوست لاٹھی گاؤں سے دوست آئے ہوں، انہوں سارے بہت ہی مشکور اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تساں تشریف لائے ہو، ساری حوصلہ افزائی کی نے۔ دوران گفتگو اگر ہمارے کو کوئی غلطی ہوئے گی وہ لفظ یا تلفظ بھی غلطی ہوئے گی میں امید کرنا تو معاف فرماسو۔ سارے بزرگ بہت ہی انہاں کم کیتا ہے کمیونٹی واسطے، میں انہوں کی نظر پئی ہے بیرسٹر چودھری عبدالقیوم صاحب، انہوں نے اساں اسٹیج پر دعوت دیتی، انہوں نے ٹھیک ہے میں تھی تو سانا بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ تساں تشریف لائے ہو، یہ تساں ساری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، میں نہایت ہی مشکور ہوں۔ چودھری ظہور صاحب، چودھری ظہور سرور صاحب کا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ یہ حال جڑا انہوں نے دیتا ہے بہت ہی اساں مشکور ہوں۔ اور میں آخر وچ
चौधरी लतीफ साहब ना शुक्रिया अदा करसा कि जितना भी आज ये खाने ना हार ना जितना भी खर्चा ये अपनी जेब विच दे के तालियों बजाओ इन्हां वास्ते। आखिर विच मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर है तुसा सारे ने नजर करना, वफा करने से मत घबरा, वफा करने से मत घबरा, सिला जाने खुदा जाने, दिए राह में जलाते जा, आवाज आने खुदा जाने, खिजा के खौफ से माली तो बुज़दिल हो नहीं सकता, चमन आबाद रख बाद सबा जाने खुदा जाने। माशाल्लाह 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 चौधरी साहब, बहुत खूब। मैं पटवार और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफों शुक्रिया अदा करना नासिर खान साहब रावलपिंडी तो, नवीर भाई साहब नाटिगम तो, राजा सफेद नड़ाली, राजा इमरान गोरा साहब, शाहिद कियानी साहब, राजा रकीब साहब, राजीगान राजा इमरान साहब, राजीगान चौधरी इमरान साहब और नाटिगम तो साड़ी जो टीम आई है उन्होंने दोस्तों सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करने कि तुसा अपना कीमती टाइम कढ़िया। इमरान मानी साहब, ख्वाजा अरशद साहब, बर्टन तो स्टार ग्रुप ने जितने भी साथी आए मोस्ट वेलकम। और मिर्ज़ा तनवीर साहब तुसी स्टेज पर आ जाओ। मिर्ज़ा साहब माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करना भाई लतीफ राणा कि हूँ इस तो बाद भाई लतीफ साहब हज़ारे ख्याल करना सी, लेकिन टाइम इस तरह होया कि असा इसकी कोशिश करने पे समेटने वास्ते उन्होंने की तरफों मैं दो गल्लां करी छोड़ना। और भाई लतीफ साहब नाल इस मसले पर काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई है साड़ी, और इन्ना काफ़ी दफ़ा दसिया इन्ना की मैं क्वेश्चन किया कि चौधरी साहब इस चीज़ की ज़रूरत तुसां की कह पई, तुसां दिमाग विच क्या एक सोच आई है और तुसां ज़रूरत समझा। चौधरी साहब आखिया जी कि मैं अरसे दराज तो थोड़े जे पैमाने पर शुरू किया सी देना, आस्ते 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 करने वा कुछ फैमिलियाँ इस तरह की मिलने रहे, गरीब यतीम बेवा औरतां अकदार जिन्हों की सदका फितराना ज़कात लगनी आस्ते आस्ते करने वा। मैं इस टाइम तकरीबन 12 लाख रुपये जी मैं पहुँचा कला बंदा। और अगे नोयत यह है कि गुरबत नाल सारे तुसां जानने हो असां उस मुल्क रहने तो इन्ना भाई लतीफ साहब आखने कि मैं हूँ समझा कि एक कम वधना पिया तो एक कल्ले बंदे ना बस ना रोग नहीं किया ना साथी जेड़े साढ़े मुखलस कोई चाहते उन्होंने की बुलाई है और कट्ठियां हुई तो इस बारे में किया जाए जेड़ा कि अच्छा ख्याल है इन्होंने अल्लाह पाक इन्होंने ख्याल आपने पाया तकमील तक पहुँचा। मैं सारिया साथियां गया लिस्ट बड़ी लंबी सी असा काफिया साथियों की दिया हर टाइम थोड़ा थोड़ा अपना हज़ारे ख्याल करना। अलामा मिसबाई साहब माशाल्लाह पाकिस्तान तो तशरीफ फरमान बड़ी सादत है साड़ी कि वो भी इस प्रोग्राम में अनकरीब शामिल होने वाले। और इस तो पहले मैं चौधरी रशीद साहब का इल्तमास है कि कोई अपना थोड़ा हज़ारे ख्याल कर सो। अल्लाह तबारक तआला असां की तौफीक बख्शे कि असां अच्छे काम करने रहे हैं। बगैर जेड़ी चीज़ भाई लाला साहब ने बयान की थी चूँकि असां कट्ठे बहने से उठे क्योंकि सकाफती प्रोग्राम सारा तलब बढ़ाया चौधरी नासिर साहब और तकरीबन पिछले 40 साल तो साड़ी रफाकत ही है। तो असां ये चाहते हैं कि यार भाई जड़ा भी काम एक बंदे ने बस रोग नहीं पर इसकी अगर जितने असा रली तो कर सा अच्छी गल हो सी जिसकी वजह नाल तुसां तमाम अदाब की दावत दी और बड़े अच्छे जी दोस्त हो तुसां सारे जिन्ना इस अब्बा बैक की और तुसां आए हो। ये रफाई काम जड़े होने इन्होंने जितने भी हाथ रलन
وہ اپنے پاس آنے ہیں کہ پٹواری کی مثال ہی ہے نا کہ یار بھائی ایک تیلے نال تو کوئی چیز مانجن نہیں ہونی، جلد باری پوری بجنی تو سارا قدر پاسا کرنی. اس واسطے اس غربت کی اصل دور نہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ اصل حصہ تو سارے کٹھے ہوتے بھائی سکتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اصل سارے کی توفیق بخشا ہے. انشاءاللہ العزیز جڑا بھی کم ہو سی ٹرانسپیرنٹ ہو سی تو سارے کی اس نے جڑی ہے وہ اپڈیٹ ہمیشہ دیتی جا سی. اللہ تبارک تعالیٰ اصل سارے کی اس نے پر کامزان رہنے کی توفیق بخشا ہے. ایک صرف شیر تو ساتھ نظر کرنے جیسا کیونکہ پٹواری پروگرام ہے تو پٹواری ہی لے کہ اس رب العزت کی بارگاہ کہ جڑا کل اس کا نائے کا مالک آ اگر کوئی توفیق بخشے تو وہ بخشی سکنا، باقی انسان تو کچھ نہیں کر سکنا. قرضدار کو تیرے فرائضہ میں قرضدار گو تیرے فرائضہ میں روز محشر بس تھوڑا حجاب چاہنا. خبر عمل بھی میرے کوئی اور چنگے نہ میں بچ شریکاں جواب چاہنا. بھائی اس طرح والے رکھیاں عزت میری روز محشر بس تھوڑا حجاب چاہنا. اس طرح والے رکھیاں عزت میری نہ میں بچ شریکاں حجاب چاہنا. فقط بخشش کا ساگر سوال میرا میں قد فضل تیرا بے حساب چاہنا. اللہ تبارک تعالیٰ اساں سارے کی توفیق دے اور ان اچھا کاموں توفیق دے کہ اساں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. تے انہاں ہی لفظاں نال میں تساں سارے کو اجازت چاہساں اگر کوئی ایسی گل کہی تو اس کی معذرت چاہنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تساں سارے کی سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب اسلام علامہ صاحب مصباحی صاحب کی ویلکم کرنے ہیں اس محفل جشن میں کہ پاکستان کو تشریف لے آئے. یہ ایسا واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساری محفل کی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ IMJ لور گروپ عمران مانی صاحب، راجہ سلیم کیانی صاحب، خواجہ ارشد علی صاحب، وہ انہوں نے پورے گروپ نے بڑا شکریہ ادا کرنے ہیں جی ماشاءاللہ. میں بلا تاخیر اگلے جڑے ساڑے ساتھی ہیں میں انہوں کی دعوت دینا. بڑے ساڑے پیارے ساتھی بڑے خوبصورت چودھری اسرار زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تک تعریفاں اس مالک کائنات و اس مالک کائنات و جڑا دو جہانوں میں مالک و خالق ہے. تمام تک تعریفاں تاجدار کائنات و جنہاں نے وجہ تو رب کائنات اس پوری کائنات کی تخلیق کیتا. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا تو بعد تاجدار کائنات پر درود و سلام تو بعد آج نے خوبصورت محفل، خوبصورت بزم مجسم پیارے مہمان علمی شخصیت مصباحی صاحب حسن پر موجود ہے. سامنے کی برطانیہ اور برمنگھم وچ ویلکم اور خوش آمدید آکھنے ہیں. آج نے پروگرام کے حوالے نال اسن سیکرٹری صاحب تساں کی دسیا اور اسن پرویز چودھری لطیف صاحب اس ویلفیئر ٹرسٹ جڑا پٹوار اور کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ جڑی بنتی انہوں نے چیئرمین ہے. انہوں جڑے انہوں نے دوست سے جناب پروان راسب صاحب اور انہوں جناب حاجی راسب صاحب، جناب چودھری رشید صاحب اور بہت اچھے شاعر جناب افتاب سرمت صاحب، ثاقب بجلی صاحب اور فرمان کشمیری صاحب PK24 اور جناب مرزا تنویر صاحب باٹن اور چودھری اور راجہ قمر زمان صاحب باٹن چودھری ارشد صاحب
اور صبح ناصر خان صاحب راولپنڈی، نوید بھائی صاحب ناٹیگم، راجہ سعود صاحب ملالی اور راجہ عمران گورا اور ناراض اتنا دوست صاحب آپ میں کوشش کر سکتا کہ 2-4 منٹ کی جو میں آپ سے گل کرا اصل ہے ویلفیئر ٹرسٹ نہ تک نہیں سو کے بہت سارے لوگ چلانے اکثر تو جڑیاں وہ ٹھیکیاں چھیاں جڑے اچھے لوگوں غریب لوگوں نے کم ہو گئے رات بھی ایسا چودھری لطیف صاحب کو بیٹھے سے اس میں والدہ انہوں نے گل ہوئی پچھلے 5-7 سال تو لگاتار فروٹ پیکٹ جڑا رمضان تو پہلے ہونا غریب لوگوں نے ہیلپ کرنے اور فروٹ پیکٹ تیار کرنی تو غریباں نے ہیلپ کرنے کی ویسے تساں سوچنا اصل تساں کی دساں علامہ صاحب انسان کی پیدا کرنے اللہ تعالیٰ ایک مقصد بنایا 18,000 مخلوق کی اس نے لکھی کہ انسان ہے جڑا روزی کی پورتا بدو کرنا کہیں بے زبان ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذات انہوں کی ٹھیک مقدار میں چنا کی روزی صبح شام ملی تھی انسان کے اندر اگر انسانیت ختم ہو جائے تو پھر جینے ایسا کہ میں سوچنا کوئی حق نہیں ایسا بولو نبی پاک فرمایا کہ مسلمان ایک جسم ایمان دے چاہے دنیا میں کسا کونے میں اگر ایک مسلمان کی تکلیف ہونی تو دوسرے مسلمان کی تکلیف محسوس کر سی اگر اس کی تکلیف محسوس نہیں ہونی تو سمجھا اس نے ایمان کامل ہونے میں فرق ہے چودھری لطیف صاحب نے اپنے دوستوں نے سارے نے مشورہ کیتا نہیں آخیا کہ اس اپنے علاقے میں غریب لوگوں نے ہیلپ کرنے پہ تاکہ اس سارے گٹھے ہوتے ہیلپ کرنے زیادہ فائدہ ہو سی زیادہ لوگوں تو ریلیف پہنچ سی ان اس والے نے مل کے تساں سارے کی اکٹھا کیتا نہیں چودھری لطیف صاحب تساں کی تساں پوری ٹیم کی میں مبارکباد پیش کرنا تساں ایک نیک ارادے نے تکمیل سٹارٹ کی تھی یہ جو نیک کام ہونے اللہ تعالیٰ یہ نیک بندے چنے کی نہیں جنہوں کو یہ کم اللہ تعالیٰ کی نہیں ہر بندے کی یہ نصیب نہ ہونا پر بڑے پیسے لے لوگ دنیا پر آئے تو تک کہ نہ حاجی کری سکنے نہ عمرہ کری سکنے نہ کسی غریب لوگوں کی خدمت کری سکنے یہ چند لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنہوں کی تفریق دینا پیا اپنی جو اللہ تعالیٰ وہ اعلان روزی جو کروانے اللہ تعالیٰ اس اعلان روزی کی برکت پانے اور اس بندے کو لوگ کم کی نہیں پہ تو ہم ساری ٹیم میں مبارکباد نہیں لائے گی تو ہم دوستوں نے بھی گزارش کر سا جڑی یہ چیٹنگ ہم کم کرنے پہ اس میں ملی تو سارے دوست نے تعاون کرو گو کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کو اپنے علاقے میں اپنی فیملی کی ضرورت کم کرنا ہو سی لیکن جلا ایک دن ملی تک کم کر سو اور تسوں کی زیادہ جذبہ بھی تسوں چاہیے اور زیادہ کم اچھے طریقے بہتر طریقے نال کم ہو سی میں صاحب علیہ تمام دوستوں اور چودھری لطیف صاحب نے ساری ٹیم سیور بکرا مہمان ہیں انہوں نے شکریہ ادا کرنا پیا وہ کیونکہ دنیا فانی ہے اس سے شیخان سارے دوست بیٹھ رہے تھے وہ آگے ہیں کہ ہر کمال انہوں نے انداز آواز لکھ دی میں شرط طور پر میں ہوں کہ دنیا جتنی ہے ایک طرح ختم ہو جیسی جڑے آج تو 50 سال پہلے لوگ ہم پر سے لیکن آج کوئی نہیں آج انہوں نے نام و نشان کوئی نہیں اس سے طرح ٹیم بائی ٹیم آسا آسا ختم ہو جیسی شاید اس طریقے سے گل کرنا کہ ہم کمال انہوں نے انداز آواز کے دن سچ کوئی سیانے فرمائے گئی زندگی نہ لے والا موت والا کئی شاید کئی بنا گئی آخر کر گئے بھی کچھ تھا جنہیں محل کے کوٹھے چڑھا گئی کیسے کیسے اس چمن کے بچ نازش پھر کھیڑے کے پھر بجا گئی شاید اپنے دنیا پر بڑے بڑے لوگ آئے پھر وہاں کھیڑے انہیں اپنا کردار ادا کیتا چلے گئے کوئی کسی نے پیسے کی یاد نہیں کو رکھنا اگر کوئی کسی کی یاد رکھنا وہ اچھا کم یاد لے سی شاید ایسا کی اولاد ایسا کی پر ہو جائے لیکن کسی غریب بندہ نے اگر ایسا جڑی نیکی کی تھی اسی اللہ تعالیٰ وہ نیکی ایسا نہیں رائگاہ میں ہم دیں گے وہ ہمیشہ قیامت جینا وہ ایسا کی اتھا ہی سنا سکی سلام ملسی میں چودھری لطیف صاحب نے پوری ٹیم میں شکریہ ادا کرنا اور تجھے سارے دوستوں نے شکریہ ادا کرنا کہ تجھے بنا گول مصفیات جو ٹائم کر لیتے تجھے کیا آئے ہو موسم ساتھ خراب ہے اس نے باوجود تجھے ٹائم کر لیا میں مبارکباد تجھے کو پیش کرنا اور سارے دوست میری دیں اس چیٹی نال اساں دل تعاون کرساں اور شاید اساں نیکی نال اساں دی آخرت بہتر ہو جائے میں سب شکریہ بہت شکریہ مرزا تنویر صاحب برٹن تو ساتھی کیونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے میں چاہنا کہ 2-3 منٹ بطور حاضری یہ پیش کیتے جان تو اس تو بعد علامہ صاحب تو پھر دعا سی جتنا جلدی اساں اس کمے کی سمیٹ ساں اتنا جلدی صاحب ہو جاسی میں گزارش کرنا جناب مرزا تنویر صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ماشاءاللہ جی جس ویلے سارے کول اتنی علمی شخصیت بیٹھی ہوں تو اس ویلے اساں پڑھنا تو نہیں بولنا لیکن بس یہی آکھساں کہ جی سب تو پہلے تو اساں خراج تحسین پیش کرنے ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ چہرے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے جنہاں ویلفیئر نے جڑا اہتمام کیتا ہوا سٹارٹ کیتا ہوا ہے تو اساں بس یہی ہے جتنے دوست آئے انہاں کی ویلکم آکھساں اساں چوئی صاحب کی یقین دانی کرانے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ برٹن سٹار گروپ جناب علی جیٹھا بھی اتھا آواز مارسو اساں حاضر ہوں دعاواں یاد رکھے اللہ ماشاءاللہ بڑے مختصر جے ٹائم وچ بہت ہی اچھا میسج جزاک اللہ خیر. اس تو بعد میں گزارش کرساں چودھری بشارت صاحب کہ تساں آؤ اور اپنا اظہار خیال پیش کرو. جناب چودھری صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں عزیز دوستوں کمیٹی ممبران صدر صاحب ماشاء اللہ حافظ ڈاکٹر محمد سلیمان اسماعیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو کہ ایسا ویلکم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی تساں اپنا ٹائم کریا آج برمنگھم وچ بارش ہے لیکن تساں ویلکم کر رہے ہیں. امید ہے تساں دعا نال انشاءاللہ اس منصوبے کی برکت پیسی. جس طرح چودھری ارحان صاحب نے دسیا سی لطیف صاحب جے پٹوال تے کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ ایک آرگنائزیشن ایک انیشیٹو چاہیے تو پہلی بڑی سوچ سی تساں تو آلریڈی ایک یونٹی کری ہوئی پٹوال تے کشمیر کی گٹھا کری دا یہ بھی بہت بڑی گل ہے. اس بعد جس طرح انہیں دسیا سی لطیف صاحب آلریڈی جڑا چارٹی نے کام کری گئے ماشاء اللہ تو اس کی بدانا چاہیں کیونکہ ضرورت ہے. ہوں اصا اتنا نہیں پیدائشیاں اتنا میں کونسل بھی رہے ہیں تو کافی چارٹی آرگنائزیشن چلا کم آ اس انہیں کام پہ ہیں. اس ملک ہے جی کاسٹ آف لیونگ کرائسس افیکٹ ہویا سی جی آسنی کمیونٹی وچ پورے یو کے وچ ٹھیک ہے. سب سے زیادہ آسا کی آپو فیل ہویا جب کام کرنے والے بندے ہیں جس طرح آسنے بل گیس الیکٹریسٹی کیسو ٹیکس وائز ہوئی گیا. اس بعد جڑا انفلیشن اتنا ہویا جے فوڈ تسا خود جڑی دکانوں پر جانے ہو تو مال کہنے ہو احساس ہے تسا کی کتنا مشکل ہے تو اتنا کاروباری بندے اتنا رہنے والے تو انہوں واسطے مشکل ہے. پھر تسا سوچ مارو جے پاکستان آزاد کشمیر کیا حالات ہیں اتنا جس طریقے نال کاسٹ آف لیونگ انفلیشن رائز اس بعد جڑے کام کرنے والے بندے انہوں واسطے مشکل ہے جنہوں واسطے آلریڈی پاورٹی وچ رہنے والے انہوں واسطے تو بہت زیادہ مشکلات ہوئی گئے. اس بارے جس طرح بھی کوئی بھی یہ جا انیشیٹو ہوگا آسان کم بننا جڑے اتنے رہنے والے بندے ہیں آسان پاکستان آزاد کشمیر کے بندے ہیں تو الٹیمیٹلی آسان سارے کیا ہے ہیومن ہے نا مسلمان ہیں تو ہیومینٹی آسان سارے بچہ تو کم سے کم آسا کی یہ جو انیشیٹو کی سپورٹ کرنا چاہیے انہیں دسیا سی رمضان میں فوڈ پیکیج کر سن تو جتنا بھی ضرورت زیادہ ہو سی اتنا مکمل یہ 50% ہوتا ہے. یہ نہیں تو ساری ڈونیشن دے ہوئے تو پتہ نہیں کتھا گئے کہ جی کئی دفعہ چارٹیاں ہوئی تو پتہ نہیں لگنا انویسٹمنٹ آئی گئی تو کتھا گئی ہے. انہاں کو لوکل بندے لوکل نیٹ ورک تھے آیا جتنا ضرورت ہو سی اتنا یہ جی تو نے ڈونیشن 50% جنہیں کی ضرورت ہے انہیں کی 50% یہ بھی بہت بڑی گل ہے. اس بعد وہ بھی انیشیٹو کرنا چاہ رہے ہیں فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر پاکستان میں جتنا بھی یہ لوگ پیسی انشاءاللہ یہ اتنا سپورٹ کر سن بس یہ سوچ آسا کی اگر اج راسم نے دسے سی جے زکوٰۃ تو صدقہ جاریہ جڑے بھی تساں اپنی فیملی وچ کمیونٹی وچ فنڈ ریز کری سکتے ہو انشاءاللہ اس سال پوری سپورٹ کرو پٹوال کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. آخر میں چودھری عارف خان صاحب ساڑھے بڑے پیارے دوست اور پٹوال اور کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ نے خزانچی بھی ہیں میں انہوں نے گزارش کرنا کہ اپنا اظہار خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Distinguished guests, brothers, friends, elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, you're gathering here, weather is so bad, I still appreciate
you took time to be here on this evening. We are launching Patwar and Kashmir Welfare Trust, a trust with one aim, one purpose, and one goal. That is to help the poor, needy, orphans, widows. I just recently come back from Pakistan in December. It touched my heart. People having one meal a day. One meal a day. Then we are gathering with Latif Saab. He says, I donate 12 to 14 lakhs. And we can go further. So we launched Patwar and Kashmir Welfare Trust. So we can go further and help out more hands. There are 4 fundamental things in life which you can succeed and you can accomplish: faith, unity, discipline, and transparent. This trust, alhamdulillah, will serve with honesty, sincerity. This is our aim to reach to our people. Basically, today we had other guests coming. Unfortunately, because of the weather, snowing, Bradford, people stuck there, Nottingham, and so in Manchester. I request each and every one of you, please come in our caravan and help us with your donation, zakat, sadaqah, illallah, which can go into the right hands and we can help people. Today, it's honor and privilege for me. They give him a role which I really appreciate that they consider me for it. As a treasurer, I represent, honestly, sincerely, to this cause. मैं थोड़ा उर्दू ही भाषा करना चाह रहा था। आज जी एक गैदरिंग एक बहुत अच्छे कोच वास्ते है, जिसने विच एक आज बड़ा बरकत दिहाड़ा भी है, इमरात है थर्सडे और मेराज भी है। आज इस रौनक बचने वाले सारे चीफ गेस्ट हज़रत मौलाना सलमान डॉक्टर मुसाइब जिन्हें कि असां दिल गरीबियां बर्मिंघम वेलकम कर रहे हैं और असां ये खुशकिस्मत है ऐसे जेड़े वे कहना जेड़ा असां इस महफिल की रौनक बचकी और उम्मीद है कि इसने विच असां की जेड़ा ना अल्लाह ताला और बरकत और रहमत वासी है। उस अलावा जेड़े सारे माड़े रिस्पेक्टेड बड़े भाई हैं राजा परवेज़ साहब, इन्होंने भी बेगम बड़ा किरदार है कि असां इस ट्रस्ट नाल इसने विच भी काम करसां जेड़ा साडा डायल सेंटर है उत्थे ही बड़ा काम हो गया और राजा परवेज़ महमूद खान साहब जिन्होंने असां बड़ा काम किया शुरू संभालने कर रहे जै मैं टूर्नामेंट करना आया इन्होंने जरा किरदार असां नाल चैरिटी वाले नाल बिरयानियां देनियां फिसबिल्लाह ये जो शख्सियत हैं इत्थे मुसलसल कहना जरा काम कर रहे हैं जरा अजी आसिफ साहब ये सारी डडियाली शान है क्योंकि इन्हें की पटवार ने किया भी जाना तो साड़ा वही जरा आज़ाद कश्मीर भी जाना। आज जितने मेहमान आए गए बैटर स्टार ग्रुप मिर्ज़ा तनवीर साहब और MJ लेवल ग्रुप जिन्हें खसूसी में जिला ग्रेडियन मशहूर हैं इमरान मानी साहब, सलीम कियानी साहब, वजह अरशद साहब और वुस्टुस मेरे दोस्त अच्छा कलाम पढ़ने लेकिन जो मादरी की है समलूक बड़ा प्यारा पढ़ने मेरे प्यारे दोस्त तारक मोहम्मद हुसैन साहब उन्होंने राजा जंगीर साहब किया है। उसके अलावा लेकिन मैं ऐसा कमी गल ना करना चाहना कि मैं कि दिलाई गरीबियां सारे माड़े वास्ते भी डिस्ट्रिक्ट कैसे हो जिन्हें कि मैं दिलाई गरीबियां टाइम की दिक्कत वास्ते रिस्पेक्ट करने आज सारी महफिल मेरे पर नहीं ज़रा मेरे पर नहीं वो शख्सियत बैठी हुई जी आज 1969-70 बैरिस्टर अब्दुल कयूम साहब की खिदमत जेड़े असल लोगों वास्ते इन्हें बहुत बड़ा किरदार है इन्हें कीमती टाइम कढ़िया आज साढ़े वास्ते आया वेलकम बैक appreciate to finish up my speech like food will be served please everybody you stay behind and food be served after our service over thank you very much माशाल्लाह जो साहब चौधरी महमूद साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम सी इस तो बाद बला तखीर में राजा महमूद साहब गए इल्तमास कर सा कि वो अपना हज़ार ख्याल करें उत्थे ही बैठे रहे
میں سب سے پہلے عید المعاد علامہ حافظ ڈاکٹر ایک درویش مفتی صاحب مولانا سلمان صاحب جو چیف گیسٹ ہے ہمارے، باقی جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں سب کو ویلکم، جو ہال میں بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے قابل احترام عزت اور حوصلے کے ساتھ یہ ہمارے اس پیغام بلاوے پر تشریف لائے دور دراز سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو پٹھوار کشمیر ایسوسیشن، اس کی سوچ بہت اچھی سوچ ہے، اور ٹائم جو ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مختصر سے ٹائم میں اپنی بات مکمل کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کے حصے میں ٹائم آئے۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اس ایسوسیشن کے جو عہدیدار ہیں، جو انہوں نے سوچی ہے، ہم پورا یقین اور تعاون ان کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی ہم سے جس جگہ بھی انہوں نے ہماری مدد مانگی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ ماشاءاللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آستان سے تیرے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں نصیر، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ میں مختصر الفاظ میں پٹھوار کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ کی دعا بھی دینا، اور اللہ نے ان کی سوچ پہ ان کو اجر دے دیا کہ آج اس حال میں ہمارے سامنے وہ ہستی موجود ہیں جو سیدھی سادی زبان میں ہمیں علم کے موتی بکھیرتے ہیں۔ میں لمبی بات نہ کرنا، سادی جی گل میں دسنا کہ میرے جڑے عزیز ہیں انہا عرصہ دراز تو اساں نے ڈڈیال یو کے ویلفیئر ٹرسٹ نے زیر اہتمام فری ڈائلسس سینٹر ایز اے نوکر کی حیثیت نال میرے بڑے محترم حاجی راسب صاحب موجود ہے، وہ چلانے فی سبیل اللہ۔ اس نے چند گائیڈ لائن دے ساں تساں کی کہ دو چیزاں نہ سختی نال غور کرسو، ایک تا اس نے وچ سیاست ملوث نہیں کرنی، دوسرا کسا کی یہ پروگرام ہائی جیک نہیں کرن دینا۔ پاکستان جاسو تساں تقسیم کرسو، اللہ تعالیٰ تساں کی اجر دینا اور دیسی اللہ نے دیتا۔ اتھا کسا این جی او نے اتھینا چڑی جے ہے کہ اگر رپورٹاں لگی ہیں ان کے نیچی این جی او میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میں بات کروں کہ تساں کم کیتا، جڑا رشتہ تساں قائم کیتا پٹھوار کشمیر، اس نے پر ان کی فخر ہے اور یہ مضبوطی نہ رشتہ ہے۔ اس واسطے ایک کم مکمل تعاون جس طرح تساں فری ڈائلسس سینٹر ڈڈیال نال تعاون کیتا، اس طرح ایک تساں واسطے نہیں اپنی آخرت واسطے پورا تعاون ہوسی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، یہ جگائی بھی چھوڑنا کہ نیک ہتھاں وچ جنہاں نے ہاتھ دیتے، ڈاکٹر صاحب میں بتا سکے ہو، نیک ہتھاں وچ جنہاں نے ہاتھ دیتے انہاں ہتھاں تے ہاتھ نہیں مارے جاندے۔ پٹا سنگلی جنہاں قبول کر لی او تے کتے نہیں کدی وارے ہوندے۔ رکھ لاج نکیل دی ٹرن سندے، جڑے مالکاں اونٹ کتارے ہوندے، رب دے بندیاں دا بن سردار بندہ ویکھی رب دے پھر نظارے ہوندے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، اتنا بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں کوئی ضرورت تو کی تھی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں نے بات کرنی، لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔
سچی بات یہ ہے کہ جو اس ٹرسٹ کے پیچھے جو مقاصد ہے اور پھر جو لوگ ہیں، میں چونکہ چودھری لطیف صاحب کو، حاجی راسد صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو جو ہے وہ اتنے عرصے سے جانتا ہوں جتنے عرصے سے میں برطانیہ میں ہوں. پہلے دن سے تقریباً میرا ان احباب کے ساتھ ایک تعارف اور ایک تعلق رہا. تو یقیناً جس مقصد کو لے کر یہ لوگ چلے ہیں تو ان کی نیتوں پہ اور ان کے کردار پہ ہم سارے گواہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہمیشہ کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں جہاں بھی ضرورت ہوئی انہوں نے کام کیا. تو میری نیک خواہشات بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ان نیک مقاصد میں کامیاب کرے. یہ ایک بڑا مقصد ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لیا. اور یہ بھی اور پیش رفت، اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اب جو انفرادی طور پر وہ کام کر رہے تھے آج وہ مل کر اس کو ایک منظم طور پر جو ہے وہ اس کو انہوں نے آغاز کیا. میری نیک خواہشات آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کرے. اور ہمارا تعاون جو ہے وہ ہمارے نیک خواہشات، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ چور صاحب، بہت خوب، بہت اچھا. اس تو بعد میں گزارش کرنا چودھری ظہور صاحب، چودھری ظہور صاحب، چودھری لطیف صاحب کی طرفوں سارے جتنے بھی مہمان آئے، سارے برا دوست دور دراز کو مہمان تے چودھری صاحب کی طرفوں دل میاں تھا گرائیاں نہ شکریہ ادا کرنے ہیں. چودھری صاحب آپ کو انہوں کی ٹائم دیتا سی لیکن انہیں اپنا ٹائم کٹی تو ساتھیاں کی دیتا ہے کیونکہ وقت بڑا شارٹ ہے. تو سب چاہتے ہیں کہ جلدی پایا تکمیل تک پہنچے. چودھری ظہور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جناب سٹیج پہ ہمارے محترم علامہ صاحب پاکستان سے تشریف فرما ہیں اور باقی بھی جتنے قائدین سٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور پنڈال میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیونکہ میں موجود نہیں تھا، جو ہر پروگرام کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے تو میں نے وہ مس کیا ہے، جس وجہ سے لاعلمی میں اگر کوئی بات نہ کر سکوں تو انتہائی معذرت ہوا ہوں. جیسا کہ آپ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک بڑا زبردست مقصد ہے اور بڑا اعلیٰ مقصد ہے. چونکہ آپ کو علم ہے، آپ سارے ماشاءاللہ بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں صدقہ جو ہے اس میں کتنی طاقت رب تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ کتنی مصیبتوں، بلاؤں اور مسائل سے آپ کو نجات دلاتا ہے. یہ ہمارے جو دوست جو لطیف صاحب، چودھری راسل صاحب، یہ سارے باقی ان کی اور بھی ٹیم ہے، یہ چونکہ سب کا نام مجھے نہیں پتا، یہ انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ڈڈیار اور پٹھوار کا یہ ہم مکس جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن یہاں بنا رہے ہیں اور یہ ڈونیشن بھی کریں گے اور آپس میں آپ کے معاملات جو ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، جو ڈونیشن ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے اگر اس کو سمجھا جائے اور اس کی جو نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اتنا زبردست جذبہ ہے. چودھری عابد صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بڑا زبردست جذبہ ہے اور اس جذبے کی بنیاد پہ انہوں نے اس نئی آج جو تنظیم ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے. میری چودھری صاحب سے آگے بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا اس کا جو میکانزم ہے، ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا، میں تو یہاں پہ نہیں تھا، میکانزم سٹرونگ ہونا چاہیے تب جا کے لوگوں کا اعتماد آتا ہے. جب لوگوں کا اعتماد آئے گا آپ پہ تو لازمی بات ہے کہ آپ سکسیسفل ہوں گے اور بہتر طریقے سے آپ کو اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. جیسا کہ میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر عمران خان نے کینسر کے ہاسپٹل بنائے اور کینسر کے ہاسپٹل کے اندر اس نے میکانزم، اس کو چلانے کا طریقہ کار، اس کو فول پروف سسٹم بنایا سیفٹی کے اعتبار سے تاکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے. میں نے عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کی بات
بھی سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کینسر اسپتال میں مخالفت کے باوجود ہم اس کو فنڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے. یہ اعتماد آپ کو بھی بحال کرنا پڑے گا. جس دن چودھری صاحب یہ اعتماد بحال کیا آپ نے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا انگلینڈ، سارا یورپ اور مڈل ایسٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، خطہ پٹوار کے لوگ، میرپور کے لوگ، یہ اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے ان پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ اس ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ہاتھ مانگنے والا ہے، گداگری والا ہے، اسے انسان مانگتا ہے، اور یہ ہاتھ دینے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو حضرات آپ تشریف فرما ہیں، اتنے برے موسمی حالات کے باوجود آپ کے اندر رب تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے، اس لیے آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے کہ اوپر والے ہاتھ والا بنایا ہے، دینے والے اس میں ایسے ہیں آپ، لیکن لینے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، میکانزم ہونا چاہیے جس سے آپ کو اعتماد ہو کہ آپ کا پیسہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے پہنچے. اور میں آخری بات کر کے ختم کروں گا. پیسے کی جو تقسیم کا عمل ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بھائی کمزور ہے، آپ کا کوئی فیملی کا ممبر کمزور ہے، پہلے اس کی سپورٹ کریں. اس کے بعد آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کا بڑا حقوق ہے آپ پہ. اس کے بعد یہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ جتنا پھیل سکتے ہیں آپ پھیلیں. اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کی جب مدد کرتے ہیں صدقے کی صورت میں، یا وہ غریب ہے یا یتیم ہے یا اس کی بچی کی آپ شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ اس ہاتھ سے دیں اور اس کو پتہ نہ چلے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تشہیر نہ ہو، تاکہ اس کی جو عزت ہے، عزت نفس جس کو کہتے ہیں، وہ قائم رہے. لیکن ایک بات بڑے افسوس کی مجھے یہاں سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم بے شمار ہمارے لوگ جب جاتے ہیں پاکستان کے اندر، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب، آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب ہم پاکستان گئے تو یہ ہمارے گھر میں ہماری دیکھ بھال کریں، ہماری صفائیاں ستھرائیاں کریں. یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ جو ووٹ کا ان کا حق ہے یہ ہماری مرضی سے دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا را میں نے اسی لیے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جب اللہ کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدا را ان سے کوئی امید نہ رکھیں، کوئی توقع نہ رکھیں. حضرت علی کا قول ہے نیکی کر اور شر سے ڈر. جب آپ اس صورت میں نیکی کریں گے تو رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہوگا تو کامیابی کامیابی ہے. میں اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چودھری صاحب بڑے اچھے اور پیارے انداز میں گفتگو کی تھی. جزاک اللہ خیر جی. بلا تاخیر بیرسٹر عبدالقیوم صاحب اگر گزارش ہے کہ کچھ چند منٹ اپنا ہزارے خیال پیش کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العلي العظيم. جناب مہمان خصوصی صدر مجلس جناب چودھری لطیف صاحب، چودھری عارف صاحب، چودھری صاحب، میں مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پروجیکٹ شروع کیا، ایک اچھا کام شروع کیا اور اس میں مجھے بھی مدعو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو علاقائی روایت ہے
उसको थोड़ा सा उजागर कर दूं, क्योंकि डडियाल के सबसे पहले शख्स जिनको मैं जानता हूँ और जिनका काम ही लोगों के काम करना था, वो मरहूम चौधरी ज़मान अली साहब थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जब मैं यहाँ पहली दफ़ा आया तो उनका एक छोटा सा वाक़या मुझे एक जानने वाले ने बताया कि मेरा एक काम था। उस वक्त ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग आते थे, सारे लोग जो है वो हर किस्म के पासपोर्ट इस्तेमाल होते थे। मुझे पासपोर्ट वगैरह के मतलब ज़्यादा वाकफियत है, मैंने सारी ज़िंदगी इमिग्रेशन के साथ काम किया है। तो अक्सर कभी नाम गलत होता था, कभी पासपोर्ट किसी और का होता था। तो ये पासपोर्ट उस वक्त लंदन में बनते थे, हाई कमीशन में, बर्मिंघम में ऑफिस नहीं होता था। तो चौधरी ज़मान अली साहब के पास लोग जाया करते थे और उस शख्स ने मुझे बताया कि मैं चौधरी साहब के पास गया कि मेरा पासपोर्ट तब्दील होना है और लंदन चलना है। तो चौधरी साहब ने कहा कि कल सुबह तुम ट्रेन स्टेशन पे आ जाना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। तो फिर हम लंदन चले जाएंगे और आपके लिए पासपोर्ट ले लेंगे। जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो चौधरी साहब ने कहा कि मैंने अपना टिकट ले लिया है, तू अपना टिकट ले ले। तो ये है किसी की रहनुमाई करनी, किसी का काम करना। अपने खर्चे पे वो लंदन गए और कभी भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि उसने कोई चौधरी साहब को कोई चीज़ दी हो इस तरह से। तो इसीलिए फरमाया कि बात अच्छी करना जो है, कौल मारूफ, ये भी एक सदका जारिया है, एक सदका है। चाहे जाए कि इंसान उसके लिए अपनी बसात के मुताबिक उसको पेश करे। और ये एक अच्छा काम है, इसमें सब लोगों का मफाद भी है, कम्युनिटी का जज्बा भी है और इसमें बरकत भी है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाता है कि जो मोमिन है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी में रखी है। और उस मुत्तकी में यह भी आती है कि वो मुत्तकी है कि यानी वो गरीबों मस्कीनों की और यहाँ बरादरी का बात भी हुई कि अपने रिश्तेदारों की भी देखभाल करता है। तो ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें आप कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं और गरीब की भी मदद करते हैं और इसमें हम सबको मिल के काम करना चाहिए। ये इसमें बरकत भी है और किसी का ये शेर भी है कि रिश्ता है दीवार हो जाए, तेरा भी है मेरा भी है, मत जला इस घर को, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक एक मंजिल पे, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। तो उम्मीद है कि हम तमाम अपने इख्तिलाफात छोड़ के ख़त्म करके इस काम को जो मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए है वो एक दूसरे का हाथ बटाएं और इस नेकी में जितना भी हो सके वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मुझे अफसोस है कि मैंने जाना है, मैं बैठ नहीं सकूँगा। तो मैं
तो अल्लामा साहब से भी मैं माजरत करूँगा, उनकी तकलीफ नहीं सुन सकूँगा क्योंकि मेरी और कमिटमेंट है। तो आप सबका शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको सुने। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर अल्लामा सलेमान मिसबाही साहब, हमारे मेज़बान और सदर महफिल मेरे भाई चौधरी लतीफ़ साहब, मोहतरम हाजी रासफ साहब और इस हाल में मौजूद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जिस मुक़द्दस महफिल में मुझे बुलाया गया है, इसका मकसद बड़ा आम और नेक है। पठवार कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट जो इंसानियत की खिदमत के जज्बा से जिसका इनेकाद किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में किसी पैगंबर को नहीं भेजना है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से चलाना। यही वजह है कि हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है। आज जब मैं इस टीम को देखता हूं जिसने इस नेक मकसद का आगाज किया है, तो मुझे ये इत्मीनान भी है, इन पर एतमाद भी है और मेरी भरपूर सपोर्ट भी इन्हें मुयस्सर होगी, इसलिए कि मुझे इनकी नीतियों का पूरा एतमाद है। लतीफ मेरे भाइयों की तरह है, पिछले 20 सालों से इसकी जिंदगी के एक एक पहलू से मैं वाकिफ हूं। एक आम घराने से इसका ताल्लुक है, इंतहाई मेहनत की है इसने जिंदगी में। आज जब अल्लाह ने उसके माशी हालात को सुधारा है, तो मेरे इस भाई के दिल में ये बात आई कि मैंने गरीबों को, कमजोर लोगों को, बेबस और मजबूर लोगों की खिदमत भी करनी है। हाजी रासफ साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस इंग्लैंड के अंदर, चाहे वो हमारी कल्चरल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे वेलफेयर के काम हो, चाहे वो इंसानियत की खिदमत का मामला हो, हाजी रासफ साहब ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। बिल्कुल उन्हीं की तरह मोहतरम भाई आरफ साहब जो एक अरसा से अंदराल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर हमारे उस डायलिसिस सेंटर के लिए जो काम कर रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हाजी रशीद साहब और इनकी पूरी टीम, जिनका करैक्टर, जिनकी नीयत और जिनकी इस लगन के साथ जिसका उन्होंने जज्बे से इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि यही इक़्तिदार दिखाती है कि इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। आज के हालात जब हम अपने इर्द गिर्द सूरत हाल देखते हैं, आज दुनिया के अंदर इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ फलस्तीन की सूरत हाल हमारे सामने है। पिछले चंद महीनों से 30,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। जिस इफ्लास, जिस भूख के खात्मे के लिए पठवार और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट मुनक्कद किया गया है, अगर उस भूख और इफ्लास को देखना है तो आज फलस्तीन पे एक नजर दौड़ा दीजिए। वो फलस्तीन जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 2004 में एक डेलीगेशन बर्मिंघम काउंसिल से लेके जाने का मौका दिया। मैंने उस फलस्तीन के दुख को अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा
کہ جب ہم یاسر عرفات سے ملنے کے لیے گئے تو اس سے پہلے میرا رمالہ سے ہماری میٹنگ تھی. میرا رمالہ کے دفتر میں ہم بیٹھے تو اس کے پورے دفتر میں گولیوں کے نشان تھے. ہم نے پوچھا کہ میر صاحب کل شام کو اسرائیلی ٹینکوں نے 7 بچوں کو شہید کیا ہے آپ کی کھڑکی کے نیچے پلے گراؤنڈ میں, آپ پھر بھی یہاں بیٹھے ہیں. تو اس فلسطینی میئر نے قصہ سنایا کہ میں امریکہ میں تھا, میں امریکہ میں انتہائی اچھی زندگی گزار رہا تھا. میرے پاس اللہ نے دولت دی, اولاد دی, میری فیکٹریاں تھی. ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, میری قوم ذبح ہو رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ موت وہ دنیا میں جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آنی ہے. تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آج میں امریکہ میں آسائش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں اور میری قوم مر رہی ہے, انہیں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اپنے غریب اور مجبور لوگوں کے ساتھ آنی چاہیے. اس نے کہا کہ میں پچھلے 5 سال سے میر ہوں, 5 سالوں سے میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے, گولیاں اور بمبارڈمنٹ میرے دائیں بائیں گر رہے ہیں, لیکن اللہ نے وہ وقت ابھی نہیں لایا, میں زندہ ہوں. میرے بھائیوں, انسانوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں اگر عزت, دولت اور مقام دیا ہے تو اس کو ہم نے انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا ہے. آج آزاد کشمیر اور پٹوار کے اندر آپ غربت دیکھ لیں, ہمارے معصوم لوگ, مجبور لوگ جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے, اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی نہیں لا سکتے, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. اللہ نے کل ہم سے پوچھنا ہے, جن کو اللہ نے مقام, دولت اور عزت دی ہے ان سے پوچھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے وہ اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا. پٹوار کشمیر ویلفیئر ایسوسی ایشن ان کا بنیادی مقصد ایجوکیشن, ہیلتھ اور غربت کا خاتمہ ہے. میری دعائیں بھائی لطیف اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں, اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان کی اس کام میں اپنی طرف سے بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں, اور دکھی انسانیت کی خدمت کر کے اپنی آخرت اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس دنیا اور آخرت میں اس کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت دے, توفیق دے اس نیک کام کو آگے لے کر جانے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آج بڑے شعر تساں کی سنانے سے چوئی صاحب آخیا, لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں سنائے. آخری ایک جانیا شعر سنانا کہ وقت گزر جاندہ آخر یاد آندی, وقت گزر جاندہ آخر یاد آندی, پرچہ بند کر کے کاتب بہ جاندے, تو بندہ چلن والوں آری آمد آئے, بکھوڑ ڈیاں تائیں جدو پہ جاندے, پانی نہر تائیں سک مک جاندہ, تے موتی سپی اندروں مالک لے جاندے. بھوک ختم نہیں ہوندی افتاب سرمد, ہاتھ کفن اندر خالی رہ جاندے, ہاتھ کفن اندر خالی رہ جاندے. اس نو عشق پیار دے بھٹیاں نو گوٹی کری جا سکن دی گل نہ کر, جتھے حق تے سچ دی گل آوے اتھے ڈٹ جا جھکن دی گل نہ کر. سفر ہر ویلے جاری رکھی اپنا, کدرے بین یا رکن دی گل نہ کر. لا محدود منزل مقصود سرمد, مر کے جینا تے مکن دی گل نہ کر, مر کے جینا تے مکن دی گل نہ کر. میں ہوں حضرت علامہ محمد سلمان مصباحی صاحب اگر میں گزارش کر ساں کہ وہ اپنے خطاب نال الفاظ نال اساں سارے نے دلوں کی منور کر ساں. جناب بسم اللہ. چھٹی نہیں ہے اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں,
تو جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، کیونکہ اس حوالے سے بڑی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد تربیت کی یہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں حوالوں سے بڑی گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بس مختصر وقت میں دونوں حوالوں سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے، نسل مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ میں تصوف کا ایک انتہائی ادنا سا اور نالائق سا طالب علم۔ کسی دور میں یہ کتاب ہماری خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن تب خانقاہوں کے مزاج کچھ اور تھے، اس لیے پڑھائی جاتی۔ آج خانقاہوں کے مزاج کچھ اور ہے، اس لیے نہیں پڑھائی جاتی۔ کبھی یہ کتاب صوفیوں کا نصاب ہوا، کشف المحجوب، نسل مولانا روم، عوارف المعارف، لیکن تب مزاج اور تھا، اب مزاج اور ہے، اس لیے اب یہ نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مصنف خود نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب گفتگو فرمایا کرتے تو سامنے بیٹھنے والے آپ کی گفتگو کو نوٹ کیا کرتے، تو پھر آپ ہی کے کسی مرید نے آپ کی اس گفتگو کو جمع کیا اور پھر اس میں مولانا روم بن گئے۔ شاید آپ نے یا مسلم مولانا روم کے حضور قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے، کیونکہ آپ بھی مسلمی کے حوالے سے بڑی ہوئی، تو اسی مسلمی میں سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور دعا کروں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ یہ مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج رہا ہے کہ اب مثال دے کے بات سمجھایا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہ میں اپنی ساری کابینہ کے ساتھ، تو بادشاہ کو دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا، تو بابے بادشاہ کو سوچی، تو اپنی کابینہ کو کہتا ہے کہ تمہیں آج اس بابے کا شغل نہ دکھا۔ اب ظاہر ہے جی دوری کا مزاج ہے، یہ جی کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، نہ کشمیر لے سکے، فلسطین بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور یہ سارے جی کے نتیجے ہیں۔ تو ادھر بھی جی کی جاری ہے، کوئی نہیں بولا کہ بادشاہ خدا کا خوف کھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تو ہمیں کہہ رہے کہ کیا تمہیں بابے کا شغل نہ دکھا؟ تو سب نے کہا علی جان۔ مولانا روم فرماتے ہیں پیچھے پہرے دار کھڑے تھے، بادشاہ پہرے دار کو بلا کے وہ جو بابا جا رہے ہیں نا اس بلا کے لا، جب بابا آ گیا تو بادشاہ نے اب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور لے کے کہنے لگا ایسے چلے، وہ بابے کو اس نے وہ سرخ رومال دیا اور کہا بابا جی مجھ سمیت میری ساری کابینہ کو دیکھیں کہ ان میں سب سے زیادہ بے وقوف آپ کو کون نظر آتا ہے، اور جو بے وقوف نظر آئے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اب ذرا بادشاہ کو ارادہ ہوگا یہ رومال رکھے گا، میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا، لیکن وہ بابا بھی کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس بابے کا یہ مسلک ہوتا ہے برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جب وہ اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم اکثر اپنی مجالس میں بیٹھ کے اسی پہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ بھائی وہ جیسا ہے اس کا جواب اس نے دینا، تو کیسا ہے تو اس پہ بات کرنا، وہ جیسا ہے وہ اس نے اپنا جواب تو اس کی تو ہم اپنی تقریباً مجالس کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں کہ دوسروں پہ گفتگو کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو اس طرح کی مجلس بھی بننے جائیں اس میں ہم سارے بیٹھیں کہ یار آج آپ کو مجھ میں جو جو عیب نظر آتے ہیں نا آج ذرا مجھے بتائیں گے، لیکن دکھ ہے کہ اب اس طرح کی مجلسیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اب اس طرح کی مجلسیں کوئی بھی نہیں سچتی ہے۔ تو وہ بابے کا مسئلہ تھا جی میں برا ہوں سر، اس نے کیا کیا، اس نے وہ رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔
मौलाना रूम फरमाते हैं कि बादशाह हक्का पक्का रह गया, उसका जो प्रोग्राम था वो तो तरीका दारा रह गया। अब वो किसी की गोद में रुमाल रखता, कुछ बात आगे चलती, वो चली गई, उधर बात खत्म हो गई। तो वो हेलो वो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बाबा चला गया, महफिल भी बर्खास्त हो गई। अब उन्होंने रूम फरमाते हैं कुछ ज़माना गुजरने के बाद ना बादशाह बीमार हो गए। याद रखिए हज़रत हर उरूज को ज़वाल, हर जिंदा ने मरना है, सारा नाम सिर्फ उस ज़ात का रहना है। बाकी वो क्या कहते हैं, कोई बन गया रौनक पखियां दी को छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नाज ते नखरियां बिच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आ बंदा, कोई करके मकसद आ चलिया। यार फरीदा है सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई घर चलिया, रहेगा ना मुस्कान वे फरीदा मिट्टी भूली। पता नहीं इस मट्टी में वो क्या भर देती है हजरत, मट्टी देखना शुरू कर देती है, मट्टी सुनना शुरू कर देती है, मट्टी बोलना शुरू कर देती है, मट्टी खुश होती है, मट्टी गमगीन होती है, मट्टी रोती भी है, मट्टी को गर्मी लगती है, मट्टी को सर्दी लगती है, मट्टी को भूख लगती है, मट्टी को प्यास लगती है, लेकिन रोती है मट्टी है। बस जिसने ये याद रखा वो बड़ा ठीक रहा, जो ये सबक भूला ना वो ही मारा गया। और सबसे पहले चल बात और तरफ चल निकली, इसलिए जी कभी भी ना भूलिएगा। ये हम शीशा देखते हैं तो जो हमारे सूफी लोग हैं उन्होंने शीशे को अच्छा नहीं समझा, वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, और जो शीशे के झूठ में आया वो गया। शीशा आपको आपकी ड्रेसिंग दिखाएगा, शीशा जिस ब्रांड का आपने कोट पहन रखा है वो दिखाएगा, लेकिन जो असल है वो नहीं दिखाएगा। या तो हज़रत कोई ऐसा सूफी ढूंढे कि जिसके पास वो शीशा भी हो जो मुझे मेरा अंदर दिखाए। और मैं अगर अंदर की बात करूं तो अल्लाह की पनाह है, शायद मुझसे भी ज़्यादा कोई गंदा होगा। आंतों में बखाना है, मसाने में पेशाब है, फेफड़ों में बलगम है, मुंह में थूक है, पित्ते में सुफरा है, दिल्ली में सौदा है, रगों में खून गर्दिश कर रहा है। शायद मेरे घर का गटर इतनी गंदगियाँ ना उसमें हो जितनी गंदगी मैं लेके घूम रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अकड़ किस चीज़ की आ गई है। हमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिस पे अकड़ा जाए, कपड़ों पे अकड़ा जाए या गाड़ी पे अकड़ा जाए या कोई घर पे बंदा खड़े है, काहे की अकड़। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ वाह मेरे मालिक कितना गंद है मेरे अंदर, लेकिन पता नहीं तूने क्या सिस्टम बना दिया कि मेरे अंदर की गंदगी की बदबू बाहर नहीं है, तो मैं अपनी बदबू से खुद ही मर जाऊँ। इसलिए फिर बुल्ले शाह साहब बोले, फरमाया वेग हुजूर बाबा फरीद बोले, वेग फरीदा मिट्टी भुल्ली, मिट्टी नो वेग मिट्टी भुल्ली, वेग फरीदा मिट्टी भुल्ली, मिट्टी नो वेग के मिट्टी भुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खोड़ फिर मिट्टी रोई, जब जाएगा इस मिट्टी को वो मिट्टी में मिला डालेगा, रहेगा सदा नाम अल्लाह अल्लाह। मौलाना रूम फरमाते हैं कि बादशाह बीमार हो गए, तो बड़ा इलाज चला, लेकिन किसी को समझ नहीं आई कि बादशाह को बीमारी क्या लगी। जब समझ नहीं आई तो फिर इलाज भी सही तरीके नहीं हो सका। बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर्ग, देखते देखते हड्डियों का एक ढेर रह गया। तबीबों ने दवाइयों से हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा कि होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। दवाइयाँ बंद हो गई, अब सारी काबीना ने फैसला किया पर दिन तो 3 रह गए हैं, तो इस तरह करो एक दिन रियाया की और बादशाह की आपस में मुलाकात करवा दी। वो ऐलान हो गया, बादशाह के लिए एक पलंग बनाया गया, 2 दरवाजे बनाए गए, एक दरवाजे से लोग आते और दूसरे से लोग निकलते जाते। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि मिलने वालों में ना रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब एक बादशाह था बीमार, दूसरा मुलाकात एक थी वो भी सरसरी थी, इसलिए बादशाह को बाबा याद नहीं था, लेकिन बाबे को सारा कुछ याद।
मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह के पास बाबा आया और आके पूछता है, बादशाह सलाम में बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारी? जब तैयारी का लफ्ज़ सुना ना बादशाह ने तो रो पड़ा, क्योंकि इस वक्त हम दुनिया की मोहब्बत में शिद्दत से गिरफ्तार है, इसलिए भी हमारी तवज्जो तैयारी की तरफ बिल्कुल भी खोई नहीं। लेकिन ये जब वक्त होता है ना बिल्कुल आखिर वाला, फिर बड़ी जान जाती है। ओ तो जब बादशाह के सामने बाबे ने तैयारी का नाम लिया तो बाबा खड़ा था, लेकिन बादशाह रो पड़ा और रो के कहने लगा, बाबा जी एक सफर की तैयारी है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह आगे तो तू सफर पे जाता है तो ये अंदाज तो नहीं होता, प्रोटोकॉल होता है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, खाने पीने का सामान होता है। आज ये कौन सा सफर है कि ना हाथी हैं, ना घोड़े हैं, ना प्रोटोकॉल है, ना तेरी सिपा है, ना कुछ भी नहीं, ये कैसा सफर है? तो बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी है सफर ही, लेकिन सफर भी और है और उसका सामान भी। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू कह रहा है कि जा मैं सफर पे रहा हूँ, लेकिन उसका सामान और है, वो सामान किधर है? मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह और है। उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इस सफर वाला सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना था वो तो मैंने इकट्ठे कोई मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि बादशाह रो रहा था और बाबे ने उस सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवाते हुए पूछा, बादशाह याद आया कि वही रुमाल है जो एक दिन मैंने तूने मुझे देख के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो मैं रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने टाइम भी दिया, जिसको अल्लाह ने वक्त भी दिया, जिसको अल्लाह ने इतनी लंबी जिंदगी भी दी, जिसको अल्लाह ने माल भी दिया, लेकिन उसने वो सामान इकट्ठे नहीं किया जो सफर को लेके डाला। मैंने एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुर्शिद वाला हूँ, मैंने इसकी हुजूर आपने ड्यूटी लगाई है, जगह जगह जाके आपकी ड्यूटी करता हूँ, तो अल्लाह ने बड़ी तवील उम्र दी है आपको, कोई इस तरह की बात बताएं कि मैं इसको समझूँ कि आपकी ज़िंदगी का निचोड़ है। तो मुझे फरमा लगे मौलवी सुलेमान रोज़ रात सोने से पहले चेक करके सोना, वो सामान कितना है जो इस सफ़र वाला है और वो सामान कितना है जो उस सफ़र वाला है। और मेरे ख्याल से जी मैं अगर यहीं हम तराजू रखें ना और तराजू में डंडी कोई ना मारे तो हमारे पास भी वही है जो इस सफ़र वाला है, जो सामान उस सफ़र वाला है, वो तो हमने इकट्ठे को। अब देखें ना जी ये जैकेट मैंने पहन रखी है, ये उस सफ़र पे कोई नहीं जानी, ये मेरा मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये उस सफ़र पे कोई भी नहीं जाना, ये में पैसे पड़े हुए हैं, ये उस सफ़र पे, बल्कि जो इस वक्त मेरे पास है ना सबसे सस्ती मेरी जुराबें हैं, ये भी कोई नहीं जानी। इसलिए रजी बड़ा ध्यान रखें कि वो सामान भी इकट्ठा करें जो उस सफ़र पे, और उस सफ़र पे साथ क्या जाना है, उस सफ़र पे साथ जाएगा सदका, उस सफ़र पे साथ जानी है ज़कात, उस सफ़र पे साथ जाने हैं किसी यतीम के सर पे रखा हुआ हाथ, उस सफ़र पे साथ जाना है रजी किसी यतीम की बेटी की हुई शादी है, उस सफ़र पे फजर साथ जाएगी, उस सफ़र पे जोर साथ जाएगी, उस सफ़र पे असर मगरिब की शाह साथ जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा खूब ध्यान करो, कहीं ये ना हो कि हम मारे जाएं। ये अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं अल्लाह की हुजूर दुआ करूँगा कि अल्लाह दोनों तरफ से सोने तरीके से इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। ये अगर देख रहे हैं ना कि किस कदर हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं हर तरफ से, अल्लाह जो मेरे जैसे 2 नंबर बंदे हैं उनकी तो मौज लगी पड़ी है, जनाब ताड़े दे नीला खट्टा हरा काला पीला इल्म है एनी दो ते साडे को तो इधर है जो साडियां तो मौजा लगी हुई हैं। लेकिन इधर तक अगर सही बात करें ना, मैं जो अक्सर बच्चों से कहता हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है वो क्या है
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے دن بدن ہم پہ بھی اللہ کی طرف سے جو گرفت ہے وہ مضبوط پکڑ سخت ہوتی جا رہی. کوئی حضرت یہ نیلا کھٹا پیلا علم نہیں، یہ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا. میں یہ جب پاکستان آیا ہوں نا، ادھر آیا ہوں یو کے بھی، تو میں اپنے سیالکوٹ کو اس سال میں چھوڑ کے آیا کہ تقریباً 19 دن گزر چکے تھے ہم نے سورج کا منہ نہیں دیکھا تھا، اور ایک دو یہ ٹیمپریچر سیالکوٹ کا چل چیخیں نکل گئی تھی لوگوں کی. گرمی سے چیخیں نکلتی تو میں نے بڑی بار دیکھی، لیکن اس دفعہ میں نے سیالکوٹ کی سردی سے چیخیں نکلتی دیکھی ہیں کہ مسلسل جی جو ہے نا وہ 1 2 1. میں جب سیالکوٹ کو چھوڑ کے ہیں 17 18 19 دن میرے خیال سے، اس سے پیچھے نہیں جائیں گے، آگے ہو سکتا ہے چلے جائیں. سورج کا منہ کسی نے نہیں دیکھا، اس قدر ٹھنڈ اور کوئی ہے ہی نہیں معاملہ. تو ظاہر ہے جی وہ اللہ نے مصلی اور ممبر سے وابستگی عطا کی ہے، تو ہر بندہ نا دعا کرو حضرت بارش پڑے. تو میں یہ جو آخری جمعہ سیالکوٹ میں پڑھا کے آیا، میں نے پھر وہاں بات سنائی بچوں کو. میں نے کہا پتر دنیا مرضی سارے پاکستان دے پیر اللہ کے بھی دعاؤں کرو تو بارش کوئی بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو سچی بات کہہ، مجھے سارے کہیں گے حضرت وہ کیسے. یہ اگر کسی کو سیالکوٹ سے تھوڑی بہت آگاہی ہو تو سیالکوٹ کے ساتھ ہے اگو کی، اور اگو کی کیا گیا ہے سمبڑیال. سمبڑیال میں حضرت اللہ کے ولی گزرے، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ. بڑی خوبصورت شخصیت تھی، یوٹیوب پہ ان کے کافی بیانات بھی ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ معاملہ ہوا، وہ گرمی بڑی تھی اور ہر بندہ نہ آ کے حافظ صاحب کو کہ حافظ صاحب بارش کی دعا کریں. اور حضرت صاحب جب حافظ صابر علی صابر صاحب دعا کرتے تھے تو ان کی دعا کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ پاس بیٹھے بندوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ رب کو منا لے گا. ایسا سونا انداز. وہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد کو ملک صاحب ہیں تو انہوں نے بات سنائی ہے، کہتے ہیں آپ صاحب نے فجر میں دعا، ظہر میں دعا، عصر میں دعا، مغرب میں دعا، عشاء میں دعا، لیکن بارش کوئی. وہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن اپنے گھر بیٹھا تھا تو حافظ صاحب نے نا پرچہ بھیجا، ملک صاحب کو بلوا کے لاؤ. کہتے میں آیا، کہتے آپ صاحب نے مجھے 1000 روپے دے کے کہا ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر میں اپنے نہیں پکاتے ہیں. ہوتا ہے. میں ایک دفعہ کسائی کے پاس گیا تو مجھے کہتا ہے حضرت صاحب آپ کار کھڑنے میں کتنے دینا ہے. میں نے کہا یار کار کھڑن تے کتنے دین چ کوئی فرق آتا ہے. نہیں کہ کسی نے دینا ہے تو ہڈیاں چڑیاں تے چربی بھی پا دیں. میں اللہ کی لعنت تو بندے یار تو کیسی بات کر رہے. یہ میں ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ اللہ کے نام پہ دینا ہو تو گندی چیز دو. اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ادھر پاکستان میں، میں کہتا ہوں یار وہ آپ کڑم سمجھتے ہیں، کڑما واسطے چھوٹا گوشت رابطے رسول جی بھائی چڑھے والے چور. یہ مزاج بن چکا ہے. ہمارے اسلاف کا مزاج تھا اپنے لئی کک تے رب لئی لکھ، لیکن ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے اپنے لئی لکھ تے رب لئی کک. تو کہتے ہیں آپ نے اسپیشل کہا کہ وہ والا قیمہ جو گھر کھاتے. کہتے میں کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا نہ کوئی ہڈی ڈالنی اور نہ کوئی چربی ڈالنی، سونا قیمہ بنا کے دی. کہتے میں نے وہ قیمہ لیا اور حافظ صاحب کے پاس آ گیا. اب حافظ صاحب کی جو مسجد ہے نا، اگر مسجد سے باہر آئے تو 2 راستے ہیں. ایک بڑا راستہ جہاں گاڑی آ سکتی ہے، دوسرا اس سائڈ پہ پتھروں والا راستہ. کہتے ہیں مجھے آپ صاحب نے کہا ملک صاحب چلے جائیں آپ. کہتے میں باہر جا کے چھپ گیا. کہتے آپ صاحب باہر نکلے اور گلیوں والا راستہ یوز کیا. کہتے میں بھی چھپ کے نہ پیچھے جا رہا. کہتے تھوڑا سا آگے جا کر روک کے کہنے لگے ملک صاحب اگر ہم نے تو ساتھ ہی ہیں، چھپ کے تو ہم نہ آئے. کہتے میں ساتھ آیا. میں مختصر کر رہا ہوں. کہتے ہیں بھوپال والا اڈا آپ پہنچے، اڈے سے نکلے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے کھیتوں میں کافی آگے ٹریول کر کے نا آگے جا کے کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک کتی آئے اور اس نے بچے بھی دے رکھے ہیں، اور دیکھا گیا کہ اس کی پچھلی ٹانگیں نا ٹوٹ چکی ہیں. اب وہ بھی بھوکی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں. کہتے میں نے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا وہ بیٹھے اور آپ سب اس کو دیکھ کر رو پڑے. اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ رو رہی ہے. یہ اللہ اتنی مخلوق ہے کسی کو بھی نہیں پتا. ایک ماں بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. کہتے ہیں آپ صاحب نے وہ اس کا شاپر کا منہ کھولا. ایسے بڑے لوگ تھے وہ.
کہتے یہ نہیں کہ اس کے آگے نہیں، کہتے شاپر کو فولڈ کرنا شروع کیا. وہ کہتے اتنا اس کو فولڈ کیا کہ اس کو پلیٹ نما کر دیا تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. کہتے اس کے سامنے رکھا، وہ پتہ نہیں کب کی بیچاری بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ، اس نے قیمہ کھایا پیٹ بھر کے. کہتے آپ سب بیٹھ کے تلوتے رہے. کہتے جب اس نے قیمہ کھا لیا نا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک آواز نکالی. کہتے ہم آگے ملک صاحب کا بیان ہے، آج بھی اگر کوئی ملنا چاہے میں ملوا دوں گا. کہتے جب ہم گئے تو ہم گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے ہوئے گئے، لیکن کہتے جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے واپس آئے. یہ جب بھی کوئی مشکل کوئی مصیبت آئے نا دیکھ لیا کریں اپنے اندر، پہلے اس کی وجہ ٹٹولیں، آپ کو مل جائے گی. بے تحاشا لوگ ہیں حضرت جن کا ہمارے پیسوں پہ حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا، لیکن ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے. دیکھنا اللہ نے پوری ایک لسٹ دی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، پھر کہا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. حق کیا ہے جی لوگوں کا. میں نے پاکستان میں کہا ہے، میں نے کہا پتر دعاؤں شاؤں نہ کرواؤ، کوئی جا کے دیکھو کہڑا کہڑا محلے میں کہڑا کہڑا رشتے داروں میں بھوکا بیٹھا ہے، کس کس کی بچی منتظر ہے کو آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یہ بھی اپنی گھر والی ہو جائے. جا کے چیک کریں. اب دیکھیں نا جی ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس دن تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو ہڈیاں باہر نہ پھینکو تاکہ کسی کا دل ہی نہ دکھ جائے. ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ جس دن تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو ایک پیالی پانی کی زائد ڈالو اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں شریک کرو. میرے ایک استاد ہے، یہ یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے، ملینز میں حضرت اس کی جو ہے نا وہ ویوز ہیں. حضرت گوشت کھاتے ہیں. میں جب گیا میں نے حضرت کو گوشت نہیں کھاتے دیکھا ہے. وہ کچھ میں نے بھی طب پڑھ رکھی ہے، میں نے ایک دن عرض کی میں حضور بڑی عمر ہو گئی ہے، 80 سے آپ اوپر چلے گئے ہیں، تو اب گوشت اتنا نہ کھایا کریں. ناراض ہو گئے. مجھے کہنے لگے منہ بند کر، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا تو اس سے منع کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں حضرت کہیں بلڈ پریشر کچھ یورک ایسڈ نہ ہو جائے. فرمانے لگے مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا حضور وہ کیوں؟ فرمانے لگے یہ ان کو ہوتا ہے جو اکیلے کھاتے ہیں، میں نے اکیلے آج تک نہیں کھایا. فرمانے لگے یہ ان کو ہوتا ہے جو اکیلے کھاتے ہیں. میں جتنی دیر ایک پیالی سالن میرے گھر میں سے کسی کو چلا نہ جائے میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں کھایا ہے. یہ سب کچھ ان کو ہوتا ہے جو اکیلے کھاتے ہیں، میں نے آج تک کبھی اکیلے نہیں کھایا. یہ ماشاءاللہ اللہ ان بچوں کو استقامت دے جو انہوں نے آواز بلند کی ہے، جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. اللہ اس معاملے میں ان کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے گی کیونکہ میں تو پاکستان کو چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے پتا ہے میں کس حال میں چھوڑ کے آیا کہ اس قدر لوگ تکلیف میں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، سیلریاں کوئی بھی نہیں بڑھی ہیں. بڑی ضرورت ہے حضرت کہ جن احباب کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اپنا ہاتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کھولو. اور حضرت صاحب کبھی بھی نہ ڈرنا اس کے نام پہ دے کے. تم ایک دو گے وہ واپسی 10 سے شروع کر رہا ہے. تم ایک دو گے وہ واپسی 10 سے، اور یہ نہیں کہ 10 پہ پاس ہے، نہیں 70 گنا 700 گنا واپسی، بغیر حساب والی واپسی بھی ہے. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. بڑے یقین والے لوگ تھے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ لکھا آپ روزے سے تھی تو ایک ہی روٹی تھی گھر میں اب افطار کے لیے، وہ باہر کسی نے سزا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. ان لوگوں کی تو جان نکل جاتی تھی نا کہ اللہ کا نام لیا. میں اکثر پاکستان میں فقیروں سے کہتا ہوں یار اس طرح مانگا کرو کہ وہی کو دے نام تے نام مانگے کرو، اس کے نام پہ تو جان بھی دے دے پھر اس نام کا حق نہیں ادا ہوتا. مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے جب فقیر سزا لگاتا ہے کو اس کے نام پہ دینے والا، چل یار جھوٹا سے ہی جیسا بھی ہے وہ نام ایک ہی طرح لے رہے ہیں، تو میری تو بڑی جان جاتی ہے. وہ حضرت رابعہ نے وہ حکم دیا خادمہ کو کہ روٹی اس کو دے دے. اس نے کہا آپ روزے سے ہیں اور واحد گھر میں روٹی ہے، اگر یہ بھی اس کو دے دی تو افطار کیسے کرنا ہے؟ اب فرمانے کی تیرے خیال میں جس کے نام پہ میں دے رہی ہوں مجھے بھوکا رکھے گا. وہ لکھا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آیا لیکن کچھ بھی گھر میں نہیں. وہ ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، وہ خادمہ نے دروازہ کھولا تو 3 روٹیاں نہیں تھیں. وہ خادمہ لے کے آئی. آپ نے فرمایا اس سے کو تحقیق کر، روٹیاں رابعہ کی نہیں ہیں. تحقیق ہوئی تو نہیں تھی.
پھر 5 آئیں، آپ نے فرمایا اس سے تحقیق کر، غلط گھر میں آ گیا، وہ بھی حضرت رابعہ کی نہیں تھی۔ 8 آئیں، فرمایا اس سے کیا تحقیق کر، روٹیاں میری کوئی نہیں۔ پھر 10 روٹیاں آئیں، آپ نے فرمایا لے لے میری ہیں۔ وہ خادمہ کہنے لگی سیدہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ 3، 5 یا 8 میری نہیں؟ آپ نے فرمایا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو 1 دے میں 10 دوں گا، تو پھر اگر وہ 10 کہہ رہا ہے تو پھر 10 ہی میری آنی تھی، نہ 3 آنی تھی، نہ 5 آنی تھی، نہ 8 آنی تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، جب تم میرے نام پہ دینے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ دینے لگا ہے، خود کیا کرے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، نہ دو۔ اور یہ حضرت میری بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ ایک میری بات یاد رکھیے گا۔ میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں یار جب اللہ نے K2 بنایا تھا تو اللہ نے کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگا تھا۔ جب اللہ نے ماؤنٹ ایورسٹ تخلیق کیا تھا تو اللہ نے کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگا تھا۔ تو ادھر بھی آپ نہ سمجھیں کہ اپنی مخلوق کو کھلانے کے لیے اللہ کو آپ کی یا میری ضرورت ہے۔ اگر وہ ہاتھی کو کھلا رہا ہے بغیر چندے کے تو وہ سب کو کھلا سکتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک بات کہہ کے بات یہ صرف اس نے اس لیے رکھا ہے کہ ہماری بخشش ان غریب اور یتیموں کی وجہ سے ہونی ہے۔ اگر یہ غریب اور یتیم نہ ہو حضرت جی ایک امیر نہ بخشا جائے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں حضرت جی۔ باقی وہ مقصد کہا کرتا ہوں، چلو آج کل میرا ٹوٹیا ہے، اگر بات حساب پہ آ گئی تو ہم تو آئی فون کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ اگر اس نے پوچھ دیا 10 کام دیا، یہ معاملہ تو بڑے عام سے موبائل میں سے بھی ہو سکتا تھا، واٹس ایپ بھی تھا، اس میں فیس بک بھی تھی، اس میں انسٹاگرام بھی چلتا تھا۔ یہ تم نے 15 پرو میکس کیوں رکھا ہوا؟ ہم تو حضرت اس سے آگے نہیں جا سکے۔ ابھی میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی وہ جو مہنگے مہنگے کپڑے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ایپل واچ کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں رولیکس کی یا راڈو کی بات نہیں کر رہا۔ میں تو صرف اگر اس پہ بات اڑ گئی تو اس پہ پسند ہے 15 پرو میکس کیوں رکھا ہوا؟ تو وہ دو نا جواب، کیا جواب دینا اس کا؟ یہ دیکھیے اگر کوئی غریب یہ یتیم، سچی بات کہہ رہا ہوں، اس دن اہم جی چھوڑنا ہی سارے یعنی حضرت کسی یتیم نے آ جانا ہے ربا اینا نہ ہوندہ کہ تیری بندی نے بے آیا نہیں تھی جانا، میری ڈوری یدی بدن اٹھی ہے، میں کہنی ہے معاف کر چلے۔ کوئی امیر نہیں ہے بخشوں ہے، پاویں جنہیں مرضی عمرے کھڑکالو ہوتے جنہیں وہ اپنا چاہیے اسی حضرت پورا کرن رہے ہیں۔ وہ دن بہ دن وہ لسٹ بڑھ رہی ہے جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اینے ہو گئے نہیں، ان اینے ہو گئے، ان اینے ہو گئے، ان اینے ہو گئے، ان اینے ہو گئے، ان اینے ہو گئے۔ یہ ادھر ہی بلکہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، باقاعدہ اللہ پوچھیں گے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، بندے میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، بندے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بندہ کرے گا یا اللہ میں نے تو پڑھا ہے کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، تیری تو شان ہی یہ نہیں تھی، سونا تو دور تجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تو خود قرآن میں کہتا تھا کہ مجھے تو حاجت ہی نہیں کھانے کی، میری تو شان اس سے بہت بلند ہے۔ تو رب کریم یہ تو کیسے آج مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ تو پھر اللہ فرمائیں گے تیرا فلاں رشتہ دار، تیرا فلاں محلے دار، تیرا فلاں یار، تیرا فلاں دوست پریشان تھا، بھوکا تھا، اس کے گھر کھانے کو کھانا نہیں تھا، مہنگائی کا بوتل جن بوتل سے باہر آ چکا تھا، بے قابو ہو چکا تھا، تو اگر اس کو کھلاتا تو ایسے ہی تھا کہ تو مجھے کھلاتا۔ اس لیے جی یہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا سونا موقع عطا فرمایا ہے، رلو ملو دیاننداری دینا، سونا کر کے کوئی چولہا بالی ہے، کوئی تینہ میں آئی ہے، کوشش کری ہے نہیں تو حضرت جی۔ تو باقی حضرت صاحب وہ تلک الایام نداولها بین الناس، ایام بدلتے ہیں جی، کوئی پتہ نہیں کیڑے میرے کیڑا فیصلہ آ جائے، زیرو ہیرو اور ہیرو زیرو میں نے کئی بار ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ جو ہے نا شیطان یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں۔ میں کسی کی بات کیا کروں، میں نے خود پہ دیکھی ہیں کہ مدرسے نظامی پڑھ رہا تھا اور والدہ صاحبہ انتقال فرما گئی، بھی میں مکمل عالم نہیں بنا تھا، ان کو سوچ گئی تھی کہ انہیں
میں ٹر جاؤں. تو والدہ کو تھا کہ میں اس کی شادی کروں. تو پھر والدہ صاحب گئیں بڑوں کے پاس رشتہ مانگنے. تو بس سب نے انکار کیا کہ تو اس کے لیے مولوی کا ہی رشتہ مانگنے آ گئی ہے جس کے پاس ابھی تک اپنی سائیکل بھی نہیں ہے. تو یہ ہماری بیٹی کو یہ بسوں پہ وہ کھجل خراب کیا کرے گا. لیکن دیکھ لیں پھر جی اللہ نے سلیمان کو کہاں سے اٹھایا اور پھر کہاں سے کہاں لے گیا. یہ میں کسی کی کیا بات کروں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا. جے چاہیں تیرا گزران تخت عطا فرمائی. میاں صاحب کا شعر ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں بھائی اس شعر کی کسی نے عملی تفسیر دیکھنی ہو تو مجھے دیکھ لو. جے چاہیں تیرا گزران تخت عطا فرمائی. تختی دے دی حضرت اس نے, میں اس کا شکریہ نہیں. تو اس کی تفسیر میں بس آخری بات شیخ لکھتے ہیں, فرماتے عید کا دن تھا اور بالکل نواں جوڑا وہ بیٹھ کے نہ کچھ میٹھا کھا رہے تھے عید کی نماز پڑھ کے. دستک ہوئی, بغیر آواز لگی, ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. وہ خامن نے اپنی بیوی سے کہا جو بنائے نا تھوڑا تھوڑا ڈال اور دیا اس کو بھی. وہ بیوی نے ڈالا, لے کے گئی. پہلے ایک چیخ بلند ہوئی, پھر برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی. وہ خامن بھاگا, دروازہ کھلا تھا, بیوی زمین پہ گری تھی, کھانا زمین پہ سارا گر چکا تھا. اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. دروازہ بند کیا, بیوی کو اٹھا کے اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے, بیوی کو ہوش آئی. اس نے کہا اللہ کی بندی تو فقیر کو کھانا دینے گئی, تو خود ہی زمین پہ گر گئی کیا؟ اس نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی اور شخص کے نکاح میں تھی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بھائی وہ بندہ نہیں مانگنے ہے. اس نے کہا وہ میرا پہلا خامن. جب وہ اس کو اس حال میں دیکھا میری چیخ نکل گئی اور میں زمین پہ گر گئی. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بڑی میری تھی, اللہ نے اس کو دے رکھا تھا. اسی طرح دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, لیکن یہ خود گیا اور باہر جا کے اس نے فقیر کو بڑی گالی دی. اللہ حضرت ہمیشہ یاد رکھیے, حضرت علی پاک فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. کیونکہ ہم کمزور کی دفعہ نا بڑے شیر ہو جاتے ہیں. فرمایا طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی مولا کمزور سے کیوں ڈری, وہ کیا کر لے گا؟ نہ کوئی ایس ایچ او واقف, نہ کوئی ڈی پی او واقف, نہ کسی سیاستدان سے کوئی اس کا تعلق. وہ میرا کیا کر لے گا؟ اس کو تو جتنا مرضی کٹو, اس نے تو میرا کچھ بھی نہیں کرنا. فرمایا وہ کچھ نہیں کرے گا لیکن جس نے اس کو غریب پیدا کیا وہ تیرا رہنے کچھ نہیں دے گا. وہ فقیر تھا, بس وہ روتا ہوا چلا گیا. اور وہ کہتی پھر اس کا زوال شروع ہوا. دیکھتے 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 ہر چیز ختم ہو گئی. تو میں نے بھی کہا میں تیرے جیسے کنگلے کے ساتھ تو نہیں رہوں گی, مجھے طلاق دے اور مجھے فارغ کر. اس نے طلاق دی, میں عدت پوری کی اور تیرے نکاح میں آ گئی. تو وہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات تجھے نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ فقیر جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ڈرنا چاہیے جی ہر ویلے, کیڑے ویلے کوئی خدا فیصلہ آ جائے. اس لیے حضرت جی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی امیری کو دوام مل جائے, آپ کہتے ہیں میں لکھ دوں گا نیچے, سائن کر کے دوں گا, کچھ ہوا میں زمین اس کو بانٹیں. اب میں آخری کہہ رہا ہوں, کرتا بھی تھا. میں نے پہلے کہا تھا یہ بڑا وسیع موضوع ہے, اس پہ بڑی قوم کی تربیت کی. میری قوم کو رہ گئی قوم نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے میری قوم کو اللہ نے بہت بڑا جو ہے نا وہ ظرف عطا کر رکھا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آگے لگنے کو کوئی تیار نہیں. جو آگے لگ رہا ہے وہ تول پہ پورا نہیں اترتا. یہ تو پاکستان کا کردہ کیا شے ہے جی. الحمدللہ میرے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں 100 بندے پاکستان کا کردہ اتار دیں, لیکن کریں کیا جی, جائیں کس طرف سمجھ کوئی نہیں ہے بس. لیکن یہ بالکل واقعہ ہے, یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ پہلا پارہ. اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا ان کے لیے ہے کہ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, جو یہ قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اللہ آگے متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ متقین ہے کون؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ متقین کا نصاب بیان ہو رہا ہے. اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی تھے تو وحی آئی کہ اے میرے نبی آپ کا جو فلاں امتی ہے نا اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی, آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی. لیکن ہم نے اس کو اختیار دیا ہے, پہلے امیری مانگ لے یا فقیری مانگ لے.
آپ نے امتی کو بلایا اور اللہ کا حکم سنا دیا اور کہا تجھے اختیار دیا ہے کہ پہلے امیری مانگ لے یا فقیری مانگ لے، اب تو بتا کیا کہتا ہے۔ اس نے عرض کی اللہ کے نبی اجازت دیں تو میں مشورہ کر کے کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ فرمایا کر۔ وہ آیا اور اس نے آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری بات اپنی بیوی کو بتائی۔ تو اس نے کہا تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، فقیری اس آس پہ کٹ جائے گی کہ آگے میری بھی تو آنی ہے نا، کاٹ لیں گے اوکھے سے اوکھے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ پہلے میری۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، پراٹھے کھانے کی عادت پڑ جائے سوکھیاں نہیں کھائی جاتی، شاہی سواریوں کی قیمتی کپڑوں کی عادت پڑ جائے نہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر ہوتا، عام کپڑے نہیں پہنے جاتے، تو کیسی بات کر رہی؟ اس نے کہا نہیں، اب میری بات مانیں، جا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اگلے دن گئے، جا کے عرض کی تھی اللہ کے نبی پہلے امیری آنے نے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ تیرا بندہ پہلے تجھ سے امیری کا طلب تھا، پتہ ہی نہیں لگا جی کہاں سے آیا کیسے آیا، کوئی سمجھ نہیں لگا۔ علاقے کا سب سے غریب، علاقے کا سب سے امیر ہو گیا۔ بیوی نے مجھے امیری آگے اس نے کہا ایک گل یاد ہے، تو چاہتا ہے نا کہ تیری امیری کبھی ختم نہ ہو؟ اس نے کہا یہ کرنا کہ جو خود پہنے گا نا یہ کسی غریب کو بھی پہنا، جو خود کھائے گا نا کسی غریب کو بھی کھلا، جتنے پیسے اپنے گھر پہ لگائے گا نا اتنے ہی پیسوں میں کوئی 4-5 غریبوں کو بھی گھر بنا کے دے۔ اس نے عمل کرنا شروع کر۔ تو تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے نبی گزر رہے تھے اور فقط فقیری کا شروع ہو چکا تھا، وہاں رونقیں لگی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا وقت تو غریبی کا شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ کیا؟ آپ نے اس کو بلوایا، آپ نے بلایا لوہے محفوظ پہ تیری غریبی شروع ہو چکی ہے، لیکن ادھر امیری یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بس جب اللہ نے مجھے امیری دی نا میں نے پھر اتنا کیا جو خود کھایا میں نے اللہ کی مخلوق کو بھی کھلایا، میں نے جتنے کا اپنے کا سوٹ لیا اتنے پیسوں کے میں نے غریبوں کو بھی کپڑے لے کے دیے، جتنے پیسے میں نے اپنے گھر پہ لگائے نا اتنے پیسوں کا میں نے کئی غریبوں کو بھی گھر بنا کے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ پھر اسی کی برکت ہے کہ ٹائم تیرا فقیری کا شروع ہو رہا ہے لیکن چل تیری امیری رہی ہے، اس لیے تھا۔ اور چل یہ تو ایک تربیت ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ مقام بھی آئے کہ ہم ان سب چیزوں سے نکل جائیں، وہ صرف اس لیے کریں کہ ہمارے اللہ کا خود ساڑھا رب راضی، اللہ کرے ہم ان سب چیزوں سے نکلیں۔ لیکن چلیں ابتدا ہے مٹھا جڑا نا وہ تربیت کے لیے لگانا پڑتا ہے، وہ کیونکہ میں سیالکوٹ سے انڈسٹریل ایریا ہے، وہ مجھے ایک حضرت صاحب کتوں حضرت ہو پیر بھی گئی ہے لب کے، میرے تو دیکھے پیر ناراض رہتے ہیں جی، کیمرے 2 لگے ہوئے ہیں بلکہ 3-4 لگے ہوئے ہیں، میں کچھ بول کے مار نہیں کھانا چاہتا کسی سے، لیکن بڑا کام خراب ہے جن کی جو کبھی کہتے تھے نا لوکاں نوں دے انہوں کہنے ماما نوں دے ان بس میں نہیں دے۔ ہمارے سیالکوٹ کے بہت بڑے انڈسٹریل ہیں، وہ میرے حضرت صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ میں جب حضرت صاحب کے پاس جانا شروع ہوا نا مجھے آپ نے 2001 یا 2 میں 10,000 روپیہ دیا اور مجھے فرمانے لگے یوسف بھائی جی ہسپتالوں سے جاؤ اور جو غریب ہوں گے نا بابے مائیاں وہ آپ کو شکل سے نظر آ جائیں گے، 10,000 میں بانٹ کے۔ کہتے ہیں اگلے دن آیا پھر آپ نے مجھے 10,000 دیکھنے کو اور ہاسپٹل بھیجا، سیالکوٹ میں 2 بڑے گورنمنٹ، ایک سول ہاسپٹل ایک سردار بیگم۔ کہتے اگلے مہینے پھر کہتے 4-5 ماہ چلتا رہا پھر حضرت نے دینا چھوڑ دیا۔ کہتے مجھے لگا حضرت ناراض ہو گئے، کہتے میں نے ایکسکیوز ہو پہلے آپ پیسے دیتے تھے تو اب آپ نے دینے بند کر دی۔ تو فرمانے کہ جب بچہ چھوٹا ہو نا تو اس کو چلانے کے لیے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں تاکہ اس کو چلنا آ جائے، جب چلنا آ جائے تو پھر کسی اور کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، آپ بھی چلے کرو میں کسی اور کی انگلی پڑ گئی آج کل، اس لیے حضرت یہ جس چیز کو اللہ نے دی ہے دبو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ یہ چیف سارے ماشاءاللہ چودھری لطیف صاحب ہیں، حاجی راسف صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب، آفتاب سرمن بھائی ہیں، ثاقب علی صاحب ہیں، فرحان شہزاد صاحب ہیں،
یہ اسرار زیدی صاحب ہیں، مرزا تنویر صاحب ہیں، راجہ قمر زمان صاحب ہیں، چودھری ارشد صاحب ہیں، ناصر خان صاحب ہیں، نوید بھائی ہیں، راجہ سہیل ہیں اور راجہ عمران صاحب ہیں۔ یہ چیف آرگنائزر ہے ماشاء اللہ جی۔ اللہ جی میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ فضل اور کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ایک فلاحی کام دا آغاز کیتا ہے، مینوں یقین ہے کہ تیری ذات خوش اور شیطان اس ویلے پٹدا ہوئے گا کہ یہ کی کرنا ہے۔ یا اللہ انہاں نوں ایسا سونا کام کرن دی توفیق نہیں کہ انہاں دے والے نال شیطان ہمیشہ پٹدا ہی رہے۔ انہاں دے ذریعے غریباں دے چولہے بھی بلن، انہاں دے ذریعے یا اللہ او غریب بیٹیاں، او یتیم دھیاں جڑیاں اپنی گھراں چ منتظر نے کہ کوئی آئے اور ساڑے سر تے ہاتھ رکھے، اسی بھی اپنی گھرانیاں ہوئی یا اللہ انہاں دے ذریعے خوب خیر بنی جائے، استقامت نہیں، خوب اخلاص نہیں، اللہ رل مل کے تیری رضا نہیں، تیری خوشنودی نہیں، یا اللہ تیری مخلوق دے کام آن دی، یا اللہ توفیق نہیں۔ اقبال نے بڑا سونا کیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یا اللہ بڑا سونا کام تیرے نبیاں تیرے ولیاں دا طریق رہا ہے۔ یا بس مالک اسی 5 سال 10 سال اپنی اسمبلی چ دعا کی تھی، لیکن پتہ نہیں بھول کیوں گئے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا۔ یا اللہ اسی تے دعائیں کرتے رہے ہیں، اے ادھے تے عمل کرن چلے ہیں۔ یا اللہ خوب انہاں دی مدد فرمائی، خوب اللہ انہاں دی مدد فرمائی، خوب یا اللہ نیک نیتی اخلاص نے خوب اللہ نے کرن دی توفیق عطا۔ اور اللہ جتنی اسی بیٹھے دے ہیں سب سارے نو اس کار خیر اپنا اپنا حصہ پان دی توفیق عطا فرما۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ فلسطین دی خیر، اللہ میرے کشمیر دی خیر، یا اللہ میرے کشمیر دی خیر، اللہ میرے کشمیر دی خیر، اللہ میرے کشمیر دی خیر، اللہ میرے کشمیر، اللہ آزاد کشمیر اور پھر مقبوضہ کشمیر۔ یا اللہ کرم فرما سارے میں آزاد کر چھڑیا، ایک ہی کشمیر ہوئے اور وہ آزاد کشمیر، یہ مقبوضہ اور آزاد حالات اندالوں کے۔ یا اللہ ایک ہی کشمیر ہوئے اور وہ آزاد کشمیر ہوئے۔ بے شک کرن وچ چھڑوان وچ جدوجہد وچ کوئی ساڑیاں نیشتاں جو فتور سی، کہ ساڑی چوری خیر نہیں ہوئی، نتائی تک کدی نہیں ہویا کوئی نکلے آئے تیرے راہ چرتوں نو خالی لٹائے۔ یا اللہ ساڑی نشتاں ٹھیک کر دے اور سانو اپنے کشمیر لئی کچھ کرن دی توفیق عطا۔ ہر 5 فروری تے اکٹھے ہونے ہیں، وہ میری تعریف خودی تعریف کر کے باج روٹی کھا کے تو اٹھ کے ٹر جانے، لیکن کشمیر والے دا حال پہنچ نہ ہوں جی۔ یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، جب ہو دم واپسی یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ